اب یہاں ڈائلاگ بڑے دلچسپ ہے کہ یوسف کے بھائیوں نے کہا اس کے پہلے بھائی نے بھی چوری کی تھی، اس کے پہلے بھائی پہ بھی الزام لگا چوری کا، اب اس نے یہ پیمانہ چوری کیا ہے، اب اس نے ہمیں یہاں مفہوم یہ بنتا ہے کہ بےزتی کروا دی ہے نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹالرنس، پیشنس، رواداری یا برداشت، جب کوئی زیادتی کرتا ہے تو دوسرا اس میں رواداری یا برداشت شو کرتا ہے۔ One person does not agree with the opinions of the others، یہ اس کا میننگ ہے۔ آج کے موضوع کے حساب سے اس کے اندر ویسے تو موضوع بنتا ہے ہیلا بہانہ اپنے لیے کرنا، لیکن دیکھنے میں یہ بات قرآن حدیث کے خلاف نظر آتی ہے۔ سنیں گے تو آپ کو عجیب سا لگے گا۔ کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے اور بنیامین نے چوری کی تھی جو ان پر الزام لگا تھا؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، وہ چلتے چلتے مصر گئے، مصر کے بعد سے بن گئے، قحط پڑا تو یہ گندم لینے کے لیے بھائی گئے۔ ایک دفعہ گئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو اٹھ بھر کے دیے، اور جو پیسے لے کے گئے تھے وہ بھی بوریوں کے اندر رکھ لیے۔ جب گھر آئے انہوں نے بورے کھولے تو بیچ میں سے پیسے نکلے، اور پھر یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ گندم لے جاؤ، اگلی دفعہ اور اونٹ لے کے آنا، اور اونٹ بھر کے بھی دوں گا، اگر آپ کا کوئی بھائی ہے تو اس کو بھی ساتھ لے کے آنا، زیادہ گندم ملے گی۔ اب دوبارہ پھر چلے گئے، باپ نے کہا میں نہیں بیٹا دیتا، کیونکہ آپ نے پہلے ہی میرے ایک بیٹے کو غائب کر دیا ہے، یوسف علیہ السلام کو، پتہ نہیں اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا، تو میں یہ بیٹا بنیامین نہیں بھیجتا۔ انہوں نے وعدہ کیا نہیں اس کو ہم اس کی حفاظت کریں گے اور ہم لے کے آئیں گے۔ اب گندم تولی گئی، جو پیمانہ تھا اس کا نام پیالہ لکھا ہوا ہے۔ پرانے زمانے میں یہ تولنے کے لیے بڑے بڑے کوئی برتن ہوتے تھے، تو انہوں نے جو یوسف علیہ السلام تھے انہوں نے بہانہ کرنا تھا، اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنا تھا، تو انہوں نے کیا پیمانہ بوری میں ڈال دیا۔ جب سفر کیا بھائیوں نے تو پیچھے سے ملازم آیا، رکو یہاں۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ ہمارا پیمانہ غائب ہے۔ سب کی تلاشی لی، بعد میں بنیامین کی لی تو بیچ میں سے نکلا پیمانہ۔ انہوں نے کہا بھائی چوری کی ہے، اب میں اس کے نہیں جانے دیتا، اس کو اپنے پاس رکھوں گا۔ اب یہاں ڈائلاگ بڑے دلچسپ ہے کہ یوسف کے بھائیوں نے کہا اس کے پہلے بھائی نے بھی چوری کی تھی، اس کے پہلے بھائی پہ بھی الزام لگا چوری کا، اب اس نے یہ پیمانہ چوری کیا ہے، اب اس نے ہمیں یہاں مفہوم یہ بنتا ہے کہ بےزتی کروا دی ہے، ناک کٹوا دی، تو اچھا نہیں کیا۔ تو یوسف کے بھائیوں نے کہا بنیامین کو آپ نے یہ کیوں چوری کیا؟ انہوں نے کہا میں نے چوری نہیں کیا، جس نے بوروں کے اندر پہلے پیسے رکھے تھے اسی نے یہ پیمانہ رکھا ہے، میں نے چوری نہیں کیا۔ پہلے تو آپ نے اپنے بھائی کو کنویں میں ڈالا، ذلیل پریشان تو آپ نے ہمیں کروایا، اور آپ کی وجہ سے ہم پریشان ہو، یہ قید جو پڑ گیا، یہ مصیبتیں آئی ہوئی ہیں آپ کی وجہ سے، اب آپ میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ میں چور ہوں۔ بنیامین نے کہا میں چور نہیں ہوں، لیکن یہاں صبر ہے۔ یوسف کے بھائیوں نے کیا کیا؟ بنیامین نے یہاں صبر کیا، برداشت کیا، رواداری دکھائی، اور یوسف نے بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ تو قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں رواداری اور برداشت کرنا چاہیے، کوئی زیادتی بھی کرے تو اسے معاف کرنا چاہیے، جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا اور بنیامین نے بھی معاف کر دیا تھا۔ تو لہٰذا ہمارے اندر رواداری برداشت کا مادہ ہونا چاہیے، اگر کوئی زیادتی کرے تو پھر بھی برداشت کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا پڑھا اور آپ کا سنا قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔